أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف۔ پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات پر درود پاک پڑھنے کی بے شمار برکتیں ہیں۔ چنانچہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جسے کوئی اہم حاجت درپیش ہو وہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے، کیونکہ درود پاک درد اور مصیبتوں کو دور کرتا اور رزق میں اضافہ کرتا ہے۔ دور ہو جائیں دنیا کے رنج و الم، دور ہو جائیں دنیا کے رنج و الم، ہو عطا اپنا غم دیجئے چشم نم۔ مال و دولت کی کثرت کا طالب نہیں، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ اور کسی نے کہا نا کہ حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو، حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو، اور دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ رب العالمین کا کروڑا کروڑ احسان کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں علم دین کی اس محفل میں، اور وہ بھی اس ماہ مقدس میں جس کی ہر گھڑی رحمت بھری ہے، ایسے عظیم الشان مہینے اور ایسے برکتوں والے لمحات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایک اہم کام یعنی علم دین کے حصول کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں چنا اور یہ سعادت بخشی۔ یہ اللہ رب العالمین کا بڑا کرم ہے۔ اس پر جتنی بھی اللہ رب العالمین کی اس پر ہم حمد کریں، اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں، وہ کم ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ ایک مقام پر پہنچ کر پانی منگوایا اور اس پانی سے آپ نے وضو فرمایا۔ پھر اچانک آپ مسکرانے لگے اور ساتھیوں سے فرمایا کہ جانتے ہو میں کیوں مسکرایا؟ پھر خود ہی اس سوال کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح وضو فرمایا تھا اور وضو کرنے کے بعد مسکرائے تھے، اور صحابہ کرام علیہم الرضوان سے فرمایا تھا جانتے ہو میں کیوں مسکرایا؟ پھر خود ہی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا تھا کہ جب آدمی وضو کرتا ہے تو چہرہ دھونے سے اس کے چہرے کے، اور ہاتھ دھونے سے ہاتھوں کے، سر کا مسح کرنے سے اس کے سر کے، اور پاؤں دھونے سے اس کے پاؤں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ اندازہ لگائیں کتنا خوش نصیب ہے وہ نمازی جو 5 وقت نماز کے لیے وضو کرتا ہے۔ تو دیکھیں کہ صرف وضو کرنے کے اندر یہ فضیلت ہے کہ جب وہ وضو کر رہا ہے تو اس کے اعضائے وضو سے گناہ جھڑتے جا رہے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہے۔ ابھی نماز پڑھی نہیں، صرف وضو کر رہا ہے اور گناہ جھڑنا شروع ہو گئے۔ اندازہ کریں جب وہی بندہ رب کی بارگاہ میں آ کر اپنی جبین نیاز کو جھکائے گا، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوگا، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ گناہوں کی گٹھڑی لے کر آئے اور وہی گٹھڑی لے کر آئے؟ نہیں، بلکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو اس کی ایک نماز دوسری نماز تک کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے، یعنی ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان ہونے والے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، وہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے
اتنا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر کرم فرمایا۔ ایک بات تو یہ ہمیں معلوم ہوئی، دوسری بات ہمیں سیکھنے کو یہ ملی کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کس قدر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو ادا کیا کرتے تھے، کس طرح دیوانہ وار پیارے آقا کی سنتوں پر عمل کیا کرتے تھے کہ پیارے آقا نے وضو کیا اسی طرح وضو کیا۔ اور قربان جائیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اگر وضو کے بعد مسکرائے تھے تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسکرائے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ صحابی رسول ایسے صحابہ کرام علیہم الرضوان کا جذبہ تھا پیارے آقا کی اداؤں کو اپنانے کا کہ اگر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں جا رہے ہیں، کسی جگہ پہ میرے آقا نے اگر اونٹنی کو وہ چکر وہ میرے آقا نے چکر کٹوائے تو صحابی رسول انہوں نے بھی ایسا ہی کیا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا تھا اور اس کے کرنے کی کوئی وجہ نہیں۔ تو یہاں سے معلوم ہوا کہ ایک عاشق صادق جو ہوتا ہے اس کے لیے سب سے بڑھ کر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو اپنانا ہوتا ہے۔ اغیار کے طریقے پر چلنا اس کو محبوب نہیں ہوتا، اس کے لیے سب سے محبوب چیز چونکہ جس سے محبت کی جاتی ہے تو پھر اس کی ہر چیز محبوب ہوتی ہے۔ مجھے ایسے لگتا ہے جیسے آپ لوگ ناراض بیٹھے ہیں۔ ابھی ہم نے مسکرانے کی بات سنی اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان مسکرایا کرتے تھے حالانکہ ان کا ایمان پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط تھا، اور ہم بھی اس پارٹ بن کے ایسے بیٹھے ہیں تو ہمیں بھی مسکرانا چاہیے کہ مسکرانا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام کی سنت ہے۔ مزے کی بات بتاؤں، ابھی بھی آپ نہیں مسکرا رہے۔ ایک صحابی رسول تھے جن کی عادت یہ ہوتی تھی کوئی ایسی بات کریں کہ پیارے آقا مسکرا پڑے، جن کی عادت ہوتی تھی کہ ایسی بات کریں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے اس صحابی کا نام مضحک النبی رکھ دیا، یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسانے والا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسانے والا۔ تو ہمیں بھی یوں وہ ایک اچھے ماحول میں ایک وہ خوش دلی کے ساتھ مسکراتے چہروں کے ساتھ بیٹھ کے انشاءاللہ ہم سیکھیں گے تو انشاءاللہ اس کی ہمیں برکتیں نصیب ہوں گی۔ تو یہ ہم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ ہم نے ایک حکایت سنی آپ کی کہ کس قدر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت تھی، اور وضو کی فضیلت بھی اس ضمن میں ہمیں معلوم ہوئی کہ وضو کرنے سے انسان کے گناہ وہ جھڑ جاتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں وضو کے اندر کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اگر وہ نہ پائی جائیں تو وضو ہوتا ہی نہیں، بعض چیزیں ان کا تعلق سنتوں سے ہوتا ہے کہ وہ پائی جائیں اچھا ہے، بعض سنتیں مؤکدہ ہوتی ہیں اور بعض غیر مؤکدہ ہوتی ہیں۔ اسی طرح بعض چیزیں وضو کے اندر اگر پائی جائیں تو وضو کو ناپسندیدہ مکروہ بنا دیتی ہیں، وضو کے مکروہات ہوتے ہیں۔ اسی طرح بعض چیزیں وہ ہیں جن کو وضو کے مستحبات کہا جاتا ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک مزے کی بات آپ کو بتاؤں، کوئی یہ پہلی پوچھتے ہیں کہ بتائیں کہ وضو کے واجبات کتنے ہیں، تو وضو کے واجبات ہیں ہی نہیں، تو یہ پہلی ایسے پوچھی جاتی ہے چونکہ وضو کے واجبات کتب فقہ کے اندر بیان نہیں کیے گئے۔ اس کے فرائض ہیں، سنتیں ہیں، مستحبات ہیں اور مکروہات ہیں۔ تو وضو کے جہاں تک فرائض کی بات ہے، فرض وہ ہوتا ہے کہ اگر وہ نہ پایا جائے تو وہ چیز مکمل نہ ہو، وہ ناقص ہو، ادھوری ہو۔ تو وضو کا وہ فرض اگر وضو میں نہیں پایا جائے گا کوئی ایک بھی تو وضو درست نہیں ہوگا۔ تو وضو کے ٹوٹل 4 فرائض ہیں۔ کتنے فرائض ہیں؟ 4۔ ہاں، اب آپ نے بولنا ہے میرے ساتھ، وضو کے کتنے فرائض ہیں؟ 4۔ اب ہم نے ساتھ ساتھ یاد بھی کرنا ہے، یہ کوئی بیان نہیں ہو رہا کہ میں بیان کر کے چلا جاؤں گا بس آپ سنتے رہیں گے، ہم نے ساتھ ساتھ یاد کرنا ہے۔ وضو کے کتنے فرض ہیں؟ 4 فرض ہیں۔ پہلا فرض ہے چہرہ دھونا۔ کیا ہے؟ بولیں کیا ہے؟ جو شرما نہیں رہے وہ بھی بولیں، پہلا فرض کیا ہے؟ چہرہ دھونا۔ دوسرا فرض ہے کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا۔ کیا ہے؟ کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا۔ اور تیسرا فرض ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ تیسرا فرض کیا ہے؟ چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ اور چوتھا فرض ہے ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا۔ ٹخنوں سمیت دونوں، جی ہاں۔ تو یہ ٹوٹل وضو کے 4 فرائض ہیں۔ آپ میں سے کوئی خوشی سے یہ فرائض سنانا چاہے گا؟ جی آپ سنائیں۔
آپ کا نام کیا ہے؟ ماشاء اللہ جی. پہلا فرض ہے چہرہ دھونا جی. دوسرا فرض ہے دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھونا. دونوں ہاتھ ماشاء اللہ صحیح. اور تیسرا فرض ہے جو سر کا مسح کرنا. ہاں چوتھائی سر کا مسح کرنا. چوتھا فرض ہے ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں. سبحان اللہ. سبحان اللہ تو کہیں. سبحان اللہ. دیکھیں ماشاء اللہ یہ ہیں وضو کے 4 فرائض. اب ہم نے یہ سنا کہ جو ہے وہ ہاتھ دھونا، پاؤں دھونا، جب وضو کے اندر یا غسل کے اندر جب بھی دھونے کا لفظ آتا ہے تو دھونے سے کیا مراد ہے؟ یہ بات بھی بڑی اہم ہے کہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ دھونا کہتے کسے ہیں. یہ ہم تو سنتے ہیں کہ ہاتھ دھونا، پاؤں دھونا، بازو دھونا، یہ سب دھونا. اب دھونا ہے کیا؟ تو دھونے کی تعریف جو علماء کرام نے، فقہاء کرام نے بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ کسی بھی عضو کو دھونے کے معنی یہ ہیں کہ اس عضو کے ہر حصے پر کم از کم 2 قطرے پانی بہہ جائے. کتنے قطرے؟ اگر صرف ایسے جو ہے وہ چپڑ لیا پانی، یا جیسے تیل لگاتے ہیں ایسے بس تر کر لیا تو یہ دھونا نہیں کہلائے گا. یا صرف 1 قطرہ اس جگہ سے بہا تب بھی یہ دھونا نہیں کہلائے گا. کم از کم 2 قطرے اس جگہ سے پانی کے اس جگہ پر بہہ جائیں تو یہ کیا کہلائے گا؟ دھونا. دھونا کیا ہے؟ کسی عضو پر کم از کم 2 قطرے پانی بہہ جائے تو اس کو کہتے ہیں دھونا. اب جو ہے وضو کا طریقہ ہم سنتے ہیں کہ وضو کا طریقہ اگر فرائض کی بات ہو چکی، دھونے کی تعریف بھی ہم نے سن لی. اب ہے وضو کا طریقہ حنفی. اب یہ وضو کا طریقہ یاد کرنے کا آسان انداز یہ ہے کہ جیسے آپ تصور میں آپ یوں جو ہے وہ وضو خانے پر اپنے آپ کو موجود سمجھیں اور یوں تصور کے اندر وضو کرتے جائیں. یعنی کہ جیسے میں دہراتا جاؤں، بتاتا جاؤں کہ پہلے یہ پھر یہ، آپ اپنے ذہن کے اندر یہ سوچتے جائیں کہ میں پہلے یہ کر رہا ہوں پھر مجھے یہ کرنا ہے. تو تصور کے اندر جب آپ یوں سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ جلدی سے بات یاد ہو جائے گی. جیسے نہیں ہم کوئی ویڈیو وغیرہ دیکھتے ہیں تو ہمیں وہ ذہن میں بات بیٹھ جاتی ہے اور اگر ویسے بتائی جائے تو بھول جاتی ہے. تو تصور کے اندر اگر آپ اس بات کو رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یاد ہو جائے گی. وضو کا طریقہ کیا ہے؟ کعبۃ اللہ شریف کی طرف منہ کر کے اونچی جگہ بیٹھنا. سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے اونچی جگہ بیٹھنا ہے اور پھر وضو کے لیے نیت کرنی ہے. یہ کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے اونچی جگہ بیٹھنا یہ مستحب ہے اور پھر وضو کے لیے نیت کرنا یہ سنت ہے. وضو کے لیے نیت کرنا، بھئی کعبہ شریف کی طرف ہم نے رخ کیا، اونچی جگہ پہ بیٹھ گئے. اب پہلا کام کیا کرنا ہے؟ ہم نے نیت کرنی ہے. کیا کرنا ہے؟ نیت کرنی ہے. نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو. نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو. اگر نیت نہیں بھی ہوگی تو بھی وضو ہو جائے گا مگر ثواب نیت کے ساتھ ہی ملے گا، کیونکہ حدیث پاک میں ہے انما الاعمال بالنیات کہ اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ نیتوں پر ہے، یعنی ثواب جو ملے گا وہ نیت کے ساتھ ہی ملے گا. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل میں بھی نیت ہو تو زبان سے کہہ لینا یہ بہتر ہے، اچھا ہے. اب نیت کریں گے کیا؟ دل میں یا پھر زبان میں نیت کیا ہو؟ زبان سے کریں گے تو کیا نیت ہونی چاہیے؟ حکم الہی بجا لانے اور پاکی حاصل کرنے کے لیے وضو کر رہا ہوں. چونکہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے نا کہ قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم. یہ پوری آیت ہے. اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ایمان والو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو پھر اپنے چہرہ دھو اور پھر اپنے جو ہے وہ ہاتھوں کو دھو کوہنیوں سمیت. یہ پورے وضو کے فرائض جو ہے وہ یہاں پر ان کا حکم ارشاد فرمایا گیا. تو یہ نیت ہم نے کرنی حکم الہی بجا لانے اور پاکی حاصل کرنے کے لیے وضو کر رہا ہوں. حکم الہی بجا لانے اور پاکی حاصل کرنے کے لیے، بولیں پاکی حاصل کرنے کے لیے وضو کر رہا ہوں. یہ نیت ایک بار میرے ساتھ دوہرائیں. حکم الہی بجا لانے اور پاکی حاصل کرنے کے لیے وضو کر رہا ہوں. حکم الہی بجا لانے اور پاکی حاصل کرنے کے لیے وضو کر رہا ہوں. بچوں میں سے کوئی یہ نیت بتائے گا؟ چھوٹے بچوں میں سے کوئی یہ بتائیں گے نیت؟ حکم الہی بجا لانے اور پاکی حاصل کرنے کے لیے وضو کر رہا ہوں. حکم الہی بجا لانے اور پاکی حاصل کرنے کے لیے وضو کر رہا ہوں. یہ ہے وضو کی نیت. یہ دل میں ہونی چاہیے، زبان سے بھی کہہ لینا افضل ہے. تو یہاں تک ہم نے کتنی چیزیں یہاں تک ہم نے پڑھی؟
کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے اونچی جگہ بیٹھنا اور پھر نیت کرنا، یہ 3 چیزیں ہو گئیں۔ یہاں تک کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 3 چیزیں ہو گئیں۔ اس کے بعد بسم اللہ شریف کہہ لیجئے کہ یہ بھی سنت ہے، بسم اللہ شریف کہہ لیجئے کہ یہ بھی سنت ہے، بلکہ بسم اللہ والحمدللہ کہہ لیجئے کہ جب تک باوضو رہیں گے فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ بسم اللہ والحمدللہ کہہ لینے سے کیا ہوگا؟ جب تک باوضو رہیں گے، ویسے بات یہ ہے جب مجھے یہاں پر محفلوں میں شرکت کرنے کی سعادت ملی ہے جب بھی، تو تب تو ماشاءاللہ آپ لوگ بولتے ہیں، اور ابھی میرے خیال میں روزہ رکھ کر جو ہے وہ اداس ہوئے بیٹھے ہیں آپ لوگ۔ میرے ساتھ آپ اگر دہراتے جائیں گے تو یہ معاملہ جلدی نمٹ جائے گا، اور جو ہے وہ آپ کی بھی جلدی سے جو ہے وہ جان چھوٹ جائے گی۔ تو جلدی جلدی ظاہر خوش دلی سے اس کو ہم لیں گے اور اچھے طریقے سے، تو انشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے ہم اس کو، جو مقصد ہے کورس کروانے کا کہ ہمیں جو ہے وہ علم دین حاصل ہو اور وہ کچھ چیزیں یاد بھی ہوں، تو ظاہر ہے کہ اس کو ہم اچھے طریقے سے یوں لیں گے تو انشاءاللہ بہت فائدہ اس کا ہوگا۔ اب ہم نے کہا کہ بسم اللہ کہنا یہ بھی سنت ہے، لیکن بسم اللہ والحمدللہ کہہ لیں گے تو اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ جب تک وضو ہمارا رہے گا، باوضو رہیں گے، تو فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے؟ دونوں ہاتھ 3 بار پونچوں تک دھونے۔ پونچے کیا ہیں؟ یہ والی جو ابری ہوئی ہڈی ہے، یہ حصہ ہے، اس کو کہتے ہیں پونچے۔ تو دونوں ہاتھوں کو 3 بار پونچوں تک دھو لینا ہے۔ اب یہ ہاتھ نل بند کر کے پھر اس کے بعد دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال بھی کرنا ہے کہ درمیان میں انگلیوں کی کوئی جگہ جو ہے وہ کہیں خشک نہ رہ جائے، یہ خلال بھی کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد کم از کم 3 بار دائیں بائیں اوپر نیچے کے دانتوں میں مسواک کیجئے، اور ہر بار مسواک کو دھو لیجئے۔ 3 بار اوپر نیچے دائیں بائیں کے دانتوں میں مسواک کرنی ہے، اور ہر بار یعنی 3 بار جو مسواک کریں گے تو ہر بار مسواک کو دھو لینا ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ مسواک جو ہے وضو کی سنت قبلیہ ہے، یعنی وضو سے پہلے مسواک کرنا یہ سنت ہے، یہ وضو کے اندر شامل نہیں ہے، یہ وضو کے اندر شامل نہیں ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مسواک کرتے وقت ہمیں نیت ہماری کیا ہونی چاہیے، اس کے بارے میں فرمایا گیا۔ امام غزالی نے فرمایا کہ نماز میں مسواک کرتے وقت نماز میں قرآن مجید کی قرأت اور ذکر اللہ کے لیے منہ کی پاکی کی نیت کرنی چاہیے۔ نماز کے اندر قرأت کرنے کے لیے اور نماز میں اللہ کا ذکر کرنے کے لیے منہ کو پاک کرنے کی نیت کرنی چاہیے، چونکہ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ مسواک میں اللہ کی رضا ہے اور یہ منہ کی پاکیزگی کا سبب ہے، منہ کی پاکیزگی کا سبب ہے۔ تو نیت ہمیں کیا کرنی مسواک کرنے کے لیے کہ نماز کے اندر قرآن مجید کی قرأت کرنے کے لیے منہ کو پاک کرنا، اور نماز میں جو دیگر اذکار ہیں ان اذکار کو کرنے کے لیے میں منہ کو پاک کرنے کے لیے مسواک کر رہا ہوں۔ یہ نیت ہمیں مسواک کرنے سے پہلے جو ہے مسواک کے لیے یہ نیت ہمارے دل میں موجود ہونی چاہیے۔ اس کے بعد اب سیدھے ہاتھ کے جب مسواک کر لیا تو پھر کیا کرنا ہے؟ سیدھے ہاتھ کے 3 چلو پانی سے اس طرح 3 کلیاں کیجئے کہ ہر بار منہ کے ہر پرزے پر پانی حلق کے کنارے تک پانی بہہ جائے، یعنی منہ کے اندر جو ہماری جو داڑھیں ہیں، دانت ہیں، ان میں ہر جگہ اوپر نیچے ہر جگہ پانی جو ہے وہ صحیح طریقے سے حلق کے کنارے تک پانی پہنچ جائے، بہہ جائے۔ اس انداز میں ہم نے 3 کلیاں کرنی ہیں، اس انداز میں ہم نے 3 کلیاں کرنی ہیں۔ اور اس میں یاد رکھیے کہ جب ہم پانی لیں گے جو ہے وہ کلی کرنے کے لیے تو ہر بار ہم نل بند کر دیں گے، تاکہ جتنی دیر ہم جو ہے وہ کلی کے لیے کلی کر رہے ہوں گے تو اتنی دیر وہ پانی ضائع نہ ہوتا رہے، کہ یہ بلا ضرورت صحیحہ ایسا کرنا یہ اسراف ہے، اور اسراف کرنے والوں کو قرآن کریم میں شیطان کا بھائی قرار دیا گیا، اللہ رب العالمین کا ناپسندیدہ قرار دیا گیا، تو اسراف سے ہمیں بچنا ہے۔ اس کے بعد کلیاں کرنے کے بعد ہم نے سیدھے ہاتھ کے 3 چلو پانی لینے ہیں اور 3 بار ناک میں نرم گوشت تک پانی چڑھانا ہے، اور روزہ نہ ہو تو ناک کی جڑ تک پانی پہنچانا ہے۔ تو کلی کرنے کے بعد ناک میں پانی چڑھانا، کلی کرنے کے بعد 3 بار ناک میں پانی چڑھانا، یہ بھی وضو کے اندر شامل ہے۔ اب جب کلیاں ہو چکی، ناک میں پانی چڑھا لیا، اس کے بعد نل بند کر کے الٹے ہاتھ سے ناک صاف کر لیجئے، سیدھے ہاتھ سے نہیں،
الٹے ہاتھ سے پانی سیدھے ہاتھ سے ڈالنا ہے، ناک میں پانی سیدھے ہاتھ سے چڑھانا ہے، لیکن ناک صاف الٹے ہاتھ سے کرنا ہے، اور چھوٹی انگلی بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی چنگلیاں جس کو کہتے ہیں، یہ ناک کے سوراخوں میں ڈالیے۔ پھر اس کے بعد 3 بار سارا چہرہ اس طرح دھونا ہے کہ جہاں سے عادتاً سر کے بال اگنا شروع ہوتے ہیں، چونکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کسی کے بال یہاں سے ہوتے ہی نہیں، تو پھر اگر ہم یہ بولیں کہ جہاں سے بال اگتے ہیں تو وہ تو پھر اس کو تو وہاں سے وہاں تک دھونا پڑے گا۔ تو عادتاً یعنی عموماً جہاں سے بال اگتے ہیں وہاں سے ہم نے کیا کرنا ہے، اپنا چہرہ دھونا شروع کرنا ہے۔ اس طرح دھونا ہے کہ جہاں سے عادتاً سر کے بال اگنا شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، یہ جو پورا ایک دائرہ ہے، یہ پورا حصہ ہے، اس کو ہم نے دھونا ہے۔ تو یہ چہرہ دھونے کے اندر یہ چیز جو ہے وہ شامل ہے، اس میں ہر حصے پر پانی بہہ جائے، پہنچ جائے، یہ لازمی اور ضروری ہے۔ اب اگر داڑھی ہے اور احرام کی حالت میں نہیں ہے تو پھر خلال بھی کر لیجئے، اور اس طرح کے انگلیوں کو گلے کی طرف سے داخل کر کے سامنے کی طرف نکالیے۔ احرام کی حالت میں چونکہ بال ٹوٹنے کا خدشہ ہوتا ہے، اس لیے احرام کی حالت میں یہ حکم نہیں ہے، بلکہ اس میں تو یہ نہیں کرنا ہوگا۔ پھر اس کے بعد جب ہم نے چہرہ دھو لیا، داڑھی کا خلال کر لیا وضو کے اندر، اس کے بعد ہم نے کرنا ہے کہ سیدھے ہاتھ کی انگلیوں کے سرے سے دھونا شروع کرنا ہے۔ سیدھے ہاتھ کی انگلیاں ہیں، ان کے سرے سے دھونا شروع کرنا ہے۔ تو پھر جو ہے وہ دھوتے ہوئے ہم نے پورا جو ایک ہاتھ اس کو کہتے ہیں، ویسے یہاں تک کا حصہ ہاتھ کہلاتا ہے، اور کونی سے اوپر کندھے تک کا حصہ یہ بازو کہلاتا ہے۔ تو ہم نے انگلیوں کے کونے یہ سروں سے شروع کرنا ہے، اور کونیوں سمیت دھونا یہ تو ضروری ہے، لیکن آدھے بازو تک دھو لینا یہ مستحب ہے، آدھے بازو تک دھو لینا یہ مستحب ہے۔ پھر اس کے بعد اسی طرح ہمیں الٹا ہاتھ بھی دھونا ہے، یہ تین بار دھونا ہے۔ اسی طرح ہم نے پھر الٹا ہاتھ دھونا ہے، اسی طریقے کے مطابق دونوں ہاتھ آدھے بازو تک دھونا مستحب ہے، یہ بات بھی ہم نے سیکھ لی۔ اب یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ ہاتھ میں یوں پانی لیا اور ایسے یوں چھوڑ دیتے ہیں، یہاں سے یوں چھوڑ دیتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ بسا اوقات یہ پانی یہاں سے یوں آتا ہے، لیکن یہ کنارے جو ہے یہ خشک رہ جاتے ہیں، یا بعض جگہیں ایسی ہیں جو خشک رہ جاتی ہیں۔ تو یہ طریقہ یہ درست نہیں ہے، بلکہ بلا ضرورت ایسا کرنا یہ تو بسا اوقات اسراف کے اندر بھی چلا جائے گا۔ تو جو طریقہ بتایا گیا اسی طریقے کے مطابق ہم جہاں سے پانی یہ جو ہے وہ ڈالیں گے، اور ہاتھ بھی اگر پھیریں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ ساری جگہوں پر پانی آسانی کے ساتھ پہنچ جائے گا، اور کسی بھی حصے کے خشک رہنے کا امکان باقی نہیں رہے گا۔ تو دونوں ہاتھوں کو دھونے میں اسی طرح کرنا ہے، اور آدھے بازو تک دھو لیں گے تو یہ مستحب ہے، مگر کونیوں سمیت دھونا یہ لازمی ہے، یہ فرض ہے۔ تو بلا ضرورت سیاح اب مگر اگر اس طرح دھو لیا، پھر بھی اگر کوئی ایسا کرے کہ میں نے پہلے ایسا دھو لیا پھر دوبارہ ایسے پانی لے کر کروں، تو اب یہ تو اسراف ہو جائے گا، کیونکہ اس کی ضرورت ہی باقی نہیں رہی، تو ایسا کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اب جب ہم نے بازو دھو لیے، اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، سر کا مسح کرنا ہے۔ اب نل بند کر کے سر کا مسح کریں گے، نل بند کر کے سر کا مسح کریں گے۔ اب سر کے مسح کا طریقہ کیا ہے کہ اب آپ بھی اسی طرح کریں جس طرح میں بتاؤں۔ اس طرح ہم کریں گے کہ دونوں انگوٹھے اور کلمے کی انگلیوں کو چھوڑ کر دونوں ہاتھوں کی تینوں انگلیوں کو ہم ملا لیں گے، جیسے یہ اس طرح ہم کریں گے کہ ہم نے یہ دونوں انگلیاں چھوڑ دیں اور انگوٹھا اس کو چھوڑ دیا، یہ 3 انگلیاں دونوں ہاتھوں کی جو ہے ان کو ہم یوں ان کے سرے آپس میں ملا لیں گے، یہ سرے آپس میں ملا لیے۔ اب ان کے سرے آپس میں ملا لیں گے، اور پیشانی کے بال یا کھال پر رکھ کر کھینچتے ہوئے پیچھے کی طرف لے جائیں گے، جیسے یہ ہے نا۔ تو اب ان کے ساتھ ہم کیا کریں گے کہ ان کو رکھ کر ہم یوں پیچھے کی طرف ان کو کھینچتے ہوئے یہی لگے گا، تو اس کو ہم پیچھے کی طرف یوں کھینچتے ہوئے ہم لے جائیں گے کہ گردن تک، ان کو کھینچتے ہوئے پیچھے گردن تک لے جائیں گے۔ اور پھر جو ہے اس کے بعد کیا ہوگا، یہ جب انگلیاں وغیرہ تو استعمال ہو چکی، جو کہ یہ یوں استعمال ہوں گی تو یہ ان کے پیٹ لگتے جائیں گے نا، یوں جب ہم لے جائیں گے، مگر یہ ہتھیلیاں اس دوران سر سے بالکل ٹچ نہیں ہونی چاہیے، نہ یہ انگلیاں، یہ دونوں ہم نے انگلیاں چھوڑی، انگوٹھے چھوڑے،
تو اس دوران صرف یعنی یہ 3 انگلیاں ہیں نا، یہ ان کے پیٹ یہاں تک اور ان 3 انگلیوں کے پیٹ یہاں تک یہ سر سے ٹچ ہوں گے، مس ہوں گے، لیکن یہ دونوں انگلیاں اور یہ دونوں انگوٹھے اور یہ ہتھیلیاں یہ سر سے ٹچ نہیں ہوں گے، اس دوران مس نہیں ہوں گے، صحیح ہے۔ اب جب ہم نے پہلے جو ہے وہ ان 3 انگلیوں کے ساتھ ہم نے مسح کیا اور اس کو ہم کھینچتے ہوئے پیشانی سے کھینچتے ہوئے پیچھے کی طرف ہم لے گئے اور ہم یہاں پر جو ہے وہ گردن تک ہم اس کو کھینچ کر لے آئے۔ اب کیا کریں گے کہ اب ہتھیلیاں یہاں سے پیچھے سے ہتھیلیوں کو یوں کھینچتے ہوئے آپ کریں اسی طرح، ہتھیلیاں جو ہیں ان سے یوں بالوں سے یوں کھینچتے ہوئے اس کو آگے کی پیشانی کی طرف ان کو آگے کی طرف کھینچ کر لائیں گے، ان کو آگے پیشانی کی طرف یوں کھینچ کر لے آئیں گے۔ اور اس کے بعد جو ہے کلمے کی انگلیوں سے کانوں کے اندرونی سطح کا، کلمے کی انگلیوں سے کانوں کے اندرونی، یہ کلمے کی انگلیاں تھیں ان کو استعمال نہیں کیا تھا ہم نے، ان سے کانوں کے اندرونی سطح یہ جو ہے، یہ کانوں کے سوراخ نہیں، اندرونی سطح یہ جو ہے یہاں، یہ اس کا ہم مسح کر لیں گے اس کے ساتھ۔ اور پھر جو چھنگلیاں ہیں یعنی یہ چھوٹی انگلیاں بھلے استعمال ہو چکی مگر ان کے ذریعے ہم کیا کریں گے، ان کو کانوں کے سوراخوں کے اندر جو ہے وہ ہم ڈالیں گے اور کانوں کے سوراخوں میں داخل کریں گے۔ انگلیوں کی پشت سے گردن کے پچھلے حصے کا مسح کر لیں گے۔ اب جو ہے کیا معاملہ ہے، اب کیا بچ گیا، دیکھیں گے ہتھیلیاں بھی استعمال ہو چکی جب ہم نے یہاں سے پیچھے سے آگے کی طرف کھینچ کر لائے، پہلے تو انگلیاں یہ 3 استعمال ہوئی جب ہم ان کو پیشانی سے ہاتھ رکھ کر پیچھے کی طرف لے کر گئے، پھر یہ ہتھیلیاں رہ گئی تھیں، یہ بھی استعمال ہوئی جب ہم پیچھے سے گردن سے پیشانی کی طرف ان کو گدی سے پیشانی کی طرف ان کو کھینچ کر لائے۔ اور اب جو ہے یہ کلمے کی انگلیاں رہ گئی تھیں، کلمے کی انگلیوں سے ہم نے کیا کیا، یہ کانوں کی اندرونی سطح کا ہم نے کیا کیا، مسح کیا، اور دونوں چھنگلیاں سے چھوٹی انگلیوں کے ذریعے ہم نے کانوں کے سوراخوں میں ان انگلیوں کو داخل کیا۔ اور پھر جو ہے اس کے بعد انگلیوں کی پشت سے گردن کے پچھلے حصے کا مسح کرنا ہے۔ یہ انگلیاں ہیں، اب ان کی پشت یہ رہ گئی تھی نا، اس سے ہم کیا کر لیں گے، یہ گردن کے پچھلے حصے کا ہم مسح کر لیں گے، بس گردن کا۔ یہ گلے کا بعض لوگ یوں کرتے ہیں، تو گلا جو ہے یہ دھونا یہ مستحب یہ سنت نہیں ہے، تو گردن جو ہے وہ پیچھے والی ہے، بس یہ یہاں تک ایسے ان کی پشت سے بس آپ نے یہاں تک مسح کر لیا تو یہی کافی ہے۔ یہ مسح کرنے کا ایک سنت طریقہ ہے، مستحب طریقہ ہے جو علماء کرام نے بیان فرمایا، فقہاء کرام نے جس کو بیان فرمایا۔ اور یہاں پر ایک اور بات جو ہے، جب ہم نے جو ہے وہ انگوٹھے بھی رہ گئے اور شہادت کی انگلیوں سے ہم نے درمیان یہ کانوں کے اندرونی سطح کا مسح کیا، انگوٹھوں سے ہم کیا کریں گے، کانوں کی بیرونی سطح کا مسح کر لیں گے۔ انگوٹھوں سے ہم کیا کریں گے، کانوں کی بیرونی سطح کا۔ تو اب اس کا بالکل طریقہ یہ ہوا کہ پہلے جو ہے وہ ہم نے یوں انگلیاں ملائیں اور یوں اس سے کھینچتے ہوئے پیچھے کی طرف لے گئے، پھر ہم نے جو ہے وہ ہتھیلیوں کے ساتھ اس کو آگے کی طرف لے آئے، پھر ہم نے یہ جو انگلیاں ہیں کلمے کی، ان کے ذریعے ہم نے کانوں کے اندرونی سطح کا مسح کیا، انگوٹھوں کے ذریعے کانوں کی جو ہے وہ سائڈوں کا جو بیرونی سطح ہے اس کا مسح کر لیا، اور پھر اس کے بعد ہم نے انگلیوں کی پشت سے گردن کے پچھلے حصے کا مسح کر لیا۔ تو یہ ہے مسح کرنے کا مستحب اور سنت طریقہ جو علماء کرام نے بیان فرمایا۔ یہ سمجھ آ چکا سب کو نہایت ہی آسان انداز میں، کوئی کر کے بتائے گا؟ ویسے مطلب بولے نہیں، بھلے ایسے کر کے بتا دیں کس طرح کریں گے مسح، بتائیں جی۔ جی یہ ان انگلیوں کو بھی ساتھ ملائیں یوں، جی ہاں اس طرح، جی پیچھے کی طرف گردن اور پیچھے لے جائیں گردن تک، نیچے نیچے نیچے، جی صحیح ہے۔ اب ہاں اس کھینچتے ہوئے پیشانی تک لائے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد صحیح، پھر انگوٹھے کے ذریعے ہاں یوں کانے میں انگلیاں ڈالیں، پھر انگوٹھوں کے ذریعے کانوں کی بیرونی سطح کا مسح کیا اور انگلیوں کے پشت سے گردن کا مسح کر لیا۔ تو یہ مسح کرنے کا سنت طریقہ ہے، ماشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، تو یہ انتہائی آسان ہے۔ جب میں نے کہا تھا نا یہ آپ اس طرح ذہن میں رکھیں گے تصوری کے اندر، یا یوں آپ پریکٹیکل ابھی کرتے جائیں گے تو انشاءاللہ یہ باتیں بھولیں گی نہیں۔ اور اس کا جو ہے وہ علم کو مضبوط رکھنے کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ جو ہم سیکھیں اس پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ آج جو ہم انشاءاللہ سیکھ رہے ہیں اس کو اگر ہم اپنی پریکٹیکل کے اندر لے کر آئیں گے، جس طرح ہم وضو کرتے ہیں یہ ساری باتیں ہم ذہن میں رکھ کے اسی طرح عمل کرنا شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ پھر کبھی بھی نہیں بھولیں گے اور سیکھنے کا فائدہ بھی انشاءاللہ ہوگا۔ اب یہ معاملہ ہے کہ جب سر کا مسح ہو چکا، اب رہ گئے آخر میں پاؤں، تو اب پہلے سیدھا پاؤں دھونا ہے، پھر اس کے بعد الٹا پاؤں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے
کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر اہم کام اور اچھے کام کی ابتدا سیدھی جانب سے شروع فرمایا کیا کرتے تھے. تو یوں ظاہر پاؤں دھونا بھی ایک اچھا عمل ہے، تو اس لیے اس میں بھی جو پہلے سیدھا پاؤں دھویا جائے گا، پھر الٹا پاؤں. اب ہر بار انگلیوں سے شروع کر کے ٹخنوں کے اوپر تک، بلکہ مستحب یہ ہے کہ آدھی پنڈلی تک 3 بار دھوئیں، آدھی پنڈلی تک کم از کم 3 بار دھوئیں. یہ کیا ہے؟ مستحب ہے. اب دونوں پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا بھی سنت ہے. خلال کا مستحب طریقہ کیا ہے؟ بس اس کا آسان طریقہ یوں یاد رکھ لیں کہ سیدھا پاؤں جو ہے وہ اس کا خلال ہم کریں گے. دونوں پہلے تو یہ بات یاد رکھیں، دونوں پاؤں کا خلال ہم نے کرنا ہے الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے. کس سے کرنا ہے؟ الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے. اب آپ اپنے پاؤں پر اگر دیکھیں، ہاتھ رکھیں، تو پہلے ہم جو ہے وہ الٹے ہاتھ سے سیدھے پاؤں کی چھنگلیاں کا خلال کریں گے. پھر اسی طرح یوں آگے کرتے جائیں گے اور یوں یعنی چھنگلیاں سے شروع کریں گے اور یوں سب کا خلال کرتے جائیں گے. آخر میں جو ہے وہ ہم اپنے اس پاؤں کے انگوٹھے کا خلال کریں گے. صحیح ہے. اور جب دوسری طرف ہم شروع کریں گے الٹے پاؤں کا، تو پھر انگوٹھے سے شروع کریں گے. یعنی یہ دیکھیں آسان طریقہ، جب اپنے پاؤں آپ یوں سامنے کر کے رکھیں نا، تو یہاں سے شروع کریں، اس کا یہیں ختم ہوگا، اور اس کا یہیں سے شروع ہو کر آخر پر ختم ہو جائے. بس یہ سیدھا طریقہ ہے. اپنے پاؤں اپنے سامنے آپ کریں گے تو بس یہاں سے سیدھے ہاتھ سے شروع کرنا ہے، الٹے ہاتھ کی چنگلیاں سے یہاں سے شروع کر کے اس کا یہاں انگوٹھے پر ختم ہوگا، اور اس کا انگوٹھے سے الٹے پاؤں کا اس کے انگوٹھے سے خلال شروع کر کے چنگلیاں پر ختم کرنا ہے. یہ بالکل سیدھا سا مستحب طریقہ ہے پاؤں کا خلال کرنے کا. تو یہ انتہائی آسان ہے. یہاں تک الحمدللہ یہ جو ہے وضو کا طریقہ تھا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر عضو دھوتے وقت یہ امید کرتا رہے کہ میرے اس عضو کے گناہ دھل رہے ہیں، تو اللہ کے کرم سے ویسے بھی انشاءاللہ گناہ دھلیں گے، مگر یہ امید اللہ کی بارگاہ سے رکھنی چاہیے. اب اس کے بعد جب ہم نے یہ سیکھ لیا کہ وضو کرنے کا یہ سارا طریقہ ہے، اس کے بعد ہیں چند چیزیں اس میں جو ہم نے سیکھا. اسی میں ہی کچھ چیزیں سنت ہیں، ان کو ہم جو ہے وہ علیحدہ سے بیان کر دیتے، مستحبات بھی، تاکہ ذہن میں رہے کہ کون سی چیزیں سنت ہیں اور کون سی مستحبات کے اندر داخل ہیں. اور پھر آخر میں جو ہے وہ بس یہیں پر ہمارا جو آج کا کورس کا نصاب ہے وہ مکمل ہو جائے گا. وضو کی 14 سنتیں بیان فرمائیں. پہلی سنت ہے نیت کرنا. پہلی سنت کیا ہے؟ نیت کرنا. اور دوسری سنت ہے بسم اللہ پڑھنا. اگر وضو سے قبل بسم اللہ کہہ لیں تو جب تک باوضو رہیں گے فرشتے نیکیاں لکھتے. بسم اللہ والحمدللہ کہہ لیں تو پیچھے ہم نے اس کے بارے میں سن لیا. پھر تیسری بات یہ ہے کہ دونوں ہاتھ پہنچوں تک 3 بار دھونا. دونوں ہاتھ پہنچوں تک 3 بار دھونا. اور چوتھی سنت ہے 3 بار مسواک کرنا. یہ ہم نے پہلے بتا دیا کہ یہ وضو کی سنت قبلیہ ہے. اور پھر ہے کہ 3 چلو سے 3 بار کلی کرنا. اور پھر مزید یہ ہے کہ چھٹی سنت یہ ہے کہ روزہ نہ ہو تو غرغرہ کر لینا. وہ جو نہیں ہم پانی لے کر ایسے جو ہے وہ ہم کرتے ہیں تو غرغرہ کرنا، وہ روزہ نہ ہو تو غرغرہ کرنا. روزے کی حالت میں کریں گے تو ظاہر حلق میں پانی چلے جانے کا اندیشہ ہے، تو روزے میں اس کی اجازت نہیں ہے. 3 چلو سے 3 بار ناک میں پانی چڑھانا، یہ بھی سنت ہے. داڑھی ہو تو احرام نہ ہونے کی صورت میں داڑھی کا خلال کرنا. اور ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا، یہ بھی سنت ہے. پورے سر کا ایک ہی بار مسح کرنا. کانوں کا مسح کرنا، جو جیسا کہ ہم نے سیکھا کہ اندرونی سطح کا شہادت کلمے کی انگلیوں سے اور بیرونی سطح کا انگوٹھوں سے یہ مسح کرنا، یہ بھی سنت ہے. فرائض میں ترتیب قائم رکھنا، یعنی پہلے چہرہ، پھر بازو، پھر سر کا مسح کرنا، پھر پاؤں دھونا. یہ جو ترتیب قرآن کریم میں بیان فرمائی وہ قائم رکھنا، یہ بھی سنت ہے. اور یہ اہل سنت کا شعار بھی ہے. اور پھر مزید یہ ہے کہ پورے سر کا ایک ہی بار مسح کرنا، یہ ہو چکا. اور آخری ہے کہ پے در پہ وضو کرنا، یعنی ایک عضو بھی سوکھنے نہ پائے کہ دوسرا عضو دھو لینا، یہ بھی کیا ہے؟ سنت ہے. وضو کے 29 مستحبات ہیں. قبلے کی طرف منہ کر کے وضو کرنا، اونچی جگہ پر بیٹھ کر وضو کرنا، پانی بہاتے وقت اعضاء پر ہاتھ بھی پھیرتے جانا، اعضاء پر ہاتھ بھی پھیرتے جانا. اور مزید یہ ہے کہ اطمینان سے وضو کرنا. اعضائے وضو پر پہلے پانی چپڑ لینا، خصوصاً سردیوں میں، چونکہ سردیوں میں کیا ہوتا ہے کہ جلد اس طرح ہو جاتی ہے کہ پانی اگر ڈالیں بھی صحیح نہ تو بال اوپر اٹھ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے جلد بعض اوقات بعض حصے جلد کے خشک رہ جاتے ہیں. تو پہلے اگر آپ ایسا کریں گے کہ پانی ہاتھ پر جو ہے وہ لگا کے جو ہے وہ وضو کے اعضاء پر اگر ہاتھ پھیر لیں گے تو وہ جگہ تر ہو جائے گی. اب پانی بہائیں گے تو اچھے طریقے سے پانی ہر جگہ پر پہنچ جائے گا. یعنی اب وہ معاملہ نہیں رہے گا کہ
جو ہے وہ کوئی جگہ خشک رہ جائے انشاءاللہ یہ امکان ختم ہو جائے گا۔ وضو کرنے میں بغیر ضرورت کسی سے مدد نہ لینا، ہیلپ نہ لینا، اور سیدھے ہاتھ سے کلی کرنا یہ بھی مستحب ہے۔ سیدھے ہاتھ سے ناک میں پانی چڑھانا، الٹے ہاتھ سے ناک صاف کرنا، الٹے ہاتھ کی چنگلیاں ناک میں ڈالنا، انگلیوں کی پشت سے گردن کی پشت کا مسح کرنا یہ بھی مستحب ہے۔ کانوں کا مسح کرتے وقت بھیگی ہوئی چنگلیاں کانوں کے سوراخوں میں داخل کرنا، انگوٹھی کو حرکت دینا جب کہ ڈھیلی ہو اور یہ یقین ہو کہ اس کے نیچے پانی بہہ گیا۔ انگوٹھیاں پہنی ہوتی ہیں نا، تو اگر انگوٹھی ایسی ہے کہ جس کے نیچے پانی بہہ جاتا ہے تو اس کو حرکت دینا مستحب ہے، لیکن اگر اتنی تنگ ہے کہ جب تک اس کو حرکت نہیں دیں گے پانی نہیں اس کے نیچے بہے گا، تو اب تو حرکت دینا فرض ہے، ضروری ہے، کیونکہ اب اگر اس کو ہلائیں گے نہیں تو پانی اس کے نیچے بہے گا نہیں، اور جب پانی نہیں بہے گا اور جگہ خشک رہ جائے گی تو ظاہر وضو نہیں ہوگا، وضو نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے یہ بھی احتیاط اس میں ہم نے کرنی ہے۔ اور اگر معذور شرعی نہ ہو تو نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے ہی وضو بنا لینا یہ بھی مستحب ہے۔ نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے وضو بنا لینا یہ بھی مستحب ہے۔ کامل طور پر جو وضو کرتا ہے جس کی کوئی جگہ پانی بہنے سے نہیں رہتی، اس کا ٹخنوں، ایڑیوں، تلووں وغیرہ میں یہ جو ایسے اعضاء ہیں کہ جن کے اندر احتیاط کرنی چاہیے کہ وہاں پر پانی پہنچے، تو اس کا خیال رکھنا، احتیاط کرنا اس شخص کے لیے جو ویسے ہی احتیاط کرتا اس کے لیے مستحب ہے، لیکن جو ویسے ہی احتیاط نہیں کرتا اس کے لیے احتیاط کرنا فرض ہے۔ جو جیسے اب آنکھیں بند کر دیں تو یہ جو سائڈوں کے آنکھوں کے کنارے ہیں یا یوں ہی جو ہے وہ ہمارے یہ جو کوہنیوں کا اگر یہ ایسے بند کر لی تو یہاں کا کچھ حصہ رہ گیا، ایسے ہی بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں، اگر کوئی احتیاط نہیں کرتا اس کے لیے پھر اس کا خیال کرنا فرض ہے، اور اگر پہلے کوئی محتاط ہے تو وہ اگر احتیاط کرے تو اس کے لیے یہ مستحب ہے۔ تو دونوں کے اعتبار سے اس میں حکم میں فرق ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ وضو کا لوٹا اگر لوٹے سے وضو کر رہے ہیں تو الٹی طرف رکھیں، اور اگر تشت، پلیٹ وغیرہ یا کوئی اور برتن ہے یا پتیلی وغیرہ ہے اس سے وضو، اگر آج کل ایسا ہوتا نہیں مگر پھر بھی اگر کبھی ضرورت آئے تو اگر ایسے برتن سے وضو کر رہے ہیں لوٹے کے علاوہ تو اس کو سیدھی جانب رکھنا یہ مستحب ہے۔ چہرہ دھوتے وقت پیشانی پر اس طرح پھیلا کر پانی ڈالے کہ اوپر کا بھی کچھ حصہ دھل جائے، پیشانی کے اوپر کا بھی کچھ حصہ دھل جائے۔ چہرے اور ہاتھ اور پاؤں کی روشنی وسیع کرنا، یعنی جتنی جگہ وضو کے اعضاء میں پانی بہانا فرض ہے اس کے علاوہ مزید بھی کوشش کر کے اوپر تک پانی بہانے کی کوشش کرے، کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن میری امت کے اعضاء وضو چمکتے ہوں گے، میں ان کو ان کے چمکتے ہوئے اعضاء کے ذریعے پہچانوں گا۔ تو اب ہر کسی کی مرضی ہے کہ کتنے اپنے اعضاء چمکانا چاہتا ہے، تو اسی لیے فرمایا گیا کہ پاؤں دھونا ویسے ٹخنوں تک فرض ہے لیکن آدھی پنڈلی تک دھو لیں تو یہ مستحب ہے۔ اسی طرح تمام اعضاء وضو کے اندر کچھ اوپر کا حصہ کچھ نیچے کا حصہ دھو لیں تو یہ علماء نے اس کو مستحب قرار دیا کہ یہ اچھا عمل ہے، ایسا کرنا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد یہ دونوں ہاتھوں سے منہ دھونا، ایک ہاتھ سے منہ نہ دھونا بلکہ دونوں ہاتھوں سے منہ دھونا یہ بھی مستحب ہے۔ ہاتھ پاؤں دھونے میں انگلیوں سے شروع کرنا، اور ہر عضو دھونے کے بعد اس پر ہاتھ پھیر کر بوندیں ٹپکا دینا تاکہ بدن یا کپڑوں پر نہ ٹپکیں، خصوصاً جب کہ مسجد میں جانا ہو کہ فرش مسجد پر وضو کے پانی کے قطرے گرانا یہ مکروہ تحریمی یعنی قریب بحرام ہے۔ تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم وضو کیا ہم نے اور جلدی سے ہم مسجد کے اندر آ جاتے ہیں، حالانکہ ہمارے اعضائے وضو سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ مسجد کے فرش پر وضو کے جو پانی کے قطرے ہیں وہ ٹپکانا مکروہ تحریمی یعنی قریب بحرام ہے، تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ ہر عضو کے دھوتے وقت اور مسح کرتے وقت نیت وضو حاضر ہونی چاہیے۔ ابتدا میں بسم اللہ شریف کے ساتھ ساتھ اگر درود پاک پڑھ لیں، کلمہ شہادت پڑھ لیں تو یہ بھی مستحب ہے۔ اعضائے وضو بلا ضرورت نہ پہنچیں، یعنی بعض اوقات ہم بالکل ہی کپڑے سے صاف کریں، اگر ضرورت پڑے تو تھوڑا سا بھلے پہنچ لیجئے لیکن بالکل خشک نہ کریں، کہ اس کے بارے میں بشارت ہے کہ یہ جو وضو کے پانی کی تری ہے قیامت کے دن میزان عمل میں رکھی جائے گی، میزان عمل میں رکھی جائے گی، جس سے نیکیوں کا پلڑا انشاءاللہ بھاری ہو جائے گا۔ تو یہ بھی ایک بڑی فائدے کی بات ہے۔ وضو کرنے کے بعد بعض لوگ کرتے ہیں ایسے ہاتھ جھٹکتے ہیں، تو وضو کرنے کے بعد ہاتھ نہ جھٹکیں کہ یہ شیطان کا پنکھا ہے، اور مکروہ وقت نہ ہو تو وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نفل ادا کر لینا مستحب ہے، جسے تحیۃ الوضو کہا جاتا ہے۔
آج کا الحمدللہ ہمارا جو نصاب تھا وضو کے بارے میں مسائل تھے، الحمدللہ آج ہم نے وہ مکمل سیکھے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو علم دین کی برکتیں عطا فرمائے، جو سیکھا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین آپ سب کا یہاں بیٹھنا، یہ سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آپ سب کو بہترین جزا عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔